ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ بہتر ڈیلیوری سروس میں بہتری کے لیے، گورننس کو بہتر کرنے کے لیے اور لوگوں کے جو نچلی سطح پر روزمرہ کے مسائل ہیں وہ انتظامیہ کی گوش گزار کرائے جائے اور ان کا حل تلاش کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارا پہلا اجلاس تھا جس میں ہمارے ممبران اسمبلی بھی موجود تھے، قومی اسمبلی کے ممبران بھی موجود تھے اور ہم نے ڈسکشن کی ڈیولپ کے بارے میں کہ اس وقت جو ہمارے آن گوئنگ منصوبے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے اور آئندہ آنے والے مالی سال میں ضلع ملتان میں جو ایک پیکج دیا گیا ہے اس کو ہم نے اس پر عمل درآمد کیسے کروانا ہے تاکہ جلد از جلد منصوبوں کا کاسٹ ایسٹیمیٹ لگے، ان کا ایڈمنسٹریٹو اپروول متعلقہ محکمہ دے، ان کے ٹینڈر ہوں اور وہ پیسہ جو بجٹ میں رکھا گیا ہے اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ مؤثر طریقے سے ہو سکے۔ تو پہلا اجلاس تھا، بڑے اچھے ماحول میں ہوا۔ میں پوری ملتان کی انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں، ڈپٹی کمشنر صاحب کا، سی پی او کا، انہوں نے بھی لا اینڈ آرڈر کے بارے میں ایک اپنی بریفنگ دی اور آئندہ اگلے اجلاس میں جو ہم نے طے کیا ہے وہ ہوگا بروز ہفتہ 26 جون کو اگلی میٹنگ ہوگی جس میں جو ایجنڈا واسا سے متعلقہ ایشوز، نمبر 2 سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ایشوز ہیں، شہر کی صفائی ستھرائی، کوڑا کرکٹ کا اٹھنا اور واسا اور سیوریج کے ایشوز، اور تیسرا جو ہمارے منصوبہ جات چل رہے ہیں ان کی رفتار کیا ہے، ان میں اگر رکاوٹیں ہیں تو کہاں ہیں اور ان کو دور کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، تاکہ جو فنڈز کی یوٹیلائزیشن ہے وہ بہتر ہو سکے۔ آپریشن کے ایشوز اس پر انشاءاللہ ہم تبادلہ خیال کریں گے۔ تحصیل بیچ میں آ گئی، وہ ضلع اور تحصیل کے اندر آ گئی کیونکہ اب تحصیلوں میں انتظامیہ کو بانٹ دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خلاصہ۔ دوسرا، وفاقی بجٹ تو آپ کے سامنے آ چکا الحمدللہ۔ جو فیڈ بیک ہمیں اس وقت تک ملا ہے وہ بہت حوصلہ افزا ہے۔ ہر مکتب فکر نے بجٹ کے بارے میں ایک مثبت اپنا اظہار کیا ہے۔ obviously اپوزیشن جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے گی، ہم سنیں گے، بالکل سنیں گے جب ان کی ڈیبیٹ شروع ہوگی، لیکن اس بجٹ کی جو وفاقی حکومت کا بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں ہماری حکمت عملی کیا تھی، میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا فوکس جو ہے اس مالی سال پر وہ ہے گروتھ پر، اکنامک گروتھ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اکنامک گروتھ ہوگی تو اس سے 2 ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس ہوں گے۔ نمبر 1 غربت اور نمبر 2 روزگار۔ گروتھ ہی سے دونوں لنکڈ ہیں اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس تیسرے بجٹ میں پیش کرنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو سٹیبلائزیشن کی سٹیج تھی جب ہم آئے تھے تو جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ سب درست شکل میں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اب بتدریج ان میں بہتری آئی ہے اور سٹیبلائزیشن آ چکی ہے، چاہے آپ کا روپیہ ہے، چاہے آپ کی اسٹاک مارکیٹس ہیں، چاہے جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد ہے، وہ بحال ہوا ہے۔ سٹیبلائزیشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ کووڈ کی مشکلات کے باوجود، کووڈ کے چیلنجز کے باوجود ایک ریکوری کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری توقع سے بہتر ہمیں اس دفعہ
جو اس مالی سال کے اختتام پر ہمارے ایسٹیمیٹ ہے کہ انشاءاللہ ہماری گروتھ ہوگی اور تقریباً 4%، 3.9394 یعنی کہ 4% گروتھ کی ہم توقع کر رہے ہیں، جو کہ پہلے ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات یہ ہے کہ ایک، ہماری توقع سے کہیں زیادہ ریمیٹنسز پاکستان آئی ہیں اور یہ ریکارڈ ہوگا اس سال جو تراسیل باہر سے آئی ہیں وہ تقریباً انشاءاللہ 29 ارب ڈالر کو چھوئیں گی، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ ریمیٹنسز ایور ہوں گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری 4 فصلوں میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، موسموں نے ساتھ دیا اور اس میں ہمیں بہت بڑا بریک تھرو ملا۔ آپ کی گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی فصل پہلے نہیں ہوئی جو اس سال گندم کی پیداوار ہوئی ہے۔ آپ کی گندم کی پیداوار، آپ کی مکئی کی پیداوار، آپ کی گنے کی پیداوار اور آپ کی چاول کی پیداوار، یہ 4 فصلوں میں ہمیں بے پناہ کامیابی ہوئی ہے۔ ایک فصل میں ہمیں دقت آئی اور ہم اپنے ایسٹیمیٹس کو نہیں چھو سکے اور وہ ہے کپاس، اور اس کی وجوہات ہیں اور بنیادی وجہ اس کی جو ہے وہ سیڈ، معیاری سیڈ نہ ہونا اور اس میں ریسرچ کا فقدان جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ہمیں ایک ڈیفیکلٹی آئی ہے جس کو ہم انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں ہم چائنا سے ہیلپ لے رہے ہیں تاکہ ان کے جو زرعی ماہرین ہیں اور ان کی جو ریسرچ ہے اس ریسرچ سے ہم مستفید ہو کر اپنی یہ جو ساؤتھ پنجاب کی کاٹن کی پروڈکشن جو متاثر ہوئی ہے اس پر بھی ہم اپنا غلبہ پا سکے اور اس کو دور کر سکے۔ تو ہمارا اس بجٹ کا جو فلسفہ تھا وہ ایک تھا گروتھ، جس کے لیے ہم نے ایک حکمت عملی وضع کی ہے، انڈسٹریل سیکٹر کے لیے بھی کی ہے اور رعایت دی ہے، مراعات دی ہیں، اور ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بھی کی ہے، مراعات دی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ چھوٹے کاشتکار کے لیے جو تقریباً 90 سے 92%، 93% ہے، جو 12.5 ایکڑ اور 12.5 ایکڑ سے کم زمین کا مالک ہے، اس کے لیے جو ایک بہت بڑا ایک انقلابی قدم اٹھایا گیا ہے وہ ہے بلا سود قرضوں کا اجرا۔ ربی کی فصل میں اور خریف کی فصل میں اس کو بلا سود قرضہ دیا جائے گا، جس سے کہ وہ اپنی انپٹس حاصل کر سکے گا، بر وقت انپٹس دے سکے گا اور ملک کی زرعی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکے گا۔ جب پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے تو آپ کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس ہوگا اور ہماری گروتھ کو سسٹین کرنا ہے ان دا لانگ رن، وہ پروڈکٹیوٹی نے کرنا ہے اور گروتھ نے کرنا ہے۔ اسی طرح ہم نے انڈسٹریل سیکٹر کے لیے، اور یہ بھی آپ کو خوشی ہوگی جان کر کہ وہ ایگریکلچر سیکٹر جو پچھلے سال منفی تھا اس سال وہ پازیٹیو گروتھ پہ آ گیا ہے۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں اس سال کے اختتام پر ہم توقع کر رہے ہیں کہ 9% گروتھ ہوگی۔ یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے، بڑے عرصے کے بعد نہ صرف جمود تھا بلکہ گر رہی تھی، پاکستان ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا تھا اور اب ہم دوبارہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ بجٹ میں بہت سی کنسیشنز دی گئی ہیں، فیڈرل ایکسائز میں دی گئی ہے، ڈیوٹیز میں دی گئی ہے، ٹیکس کنسیشنز دیے گئے ہیں، اسپیشل اکنامک زونز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے اعلانات کیے گئے ہیں جس سے کہ انشاءاللہ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ گرو کرے گا۔ دوسری چیز جو ہماری اس بجٹ کا فلسفہ اور کوشش تھی وہ ہے ڈیولپمنٹ اورینٹیشن۔ اس سال ہم نے مرکزی بجٹ میں جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس پہ ہم نے رکھا ہے 900 ارب۔ یہ جو مالی سال ختم ہو رہا ہے 30 جون کو، کل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا جو حجم تھا وہ 630 ارب تھا، اس کو بڑھا کے کیا گیا ہے 900 ارب، یعنی کہ تقریباً اس میں 43% اضافہ کیا گیا ہے۔
جب ڈیولپمنٹ کا پیسہ زیادہ خرچ ہوگا اس کا امپیکٹ بھی گروتھ پہ ہوگا، اور اس کے لیے رقم مختص کی گئی ہے، نہ صرف وفاقی بجٹ میں جو صوبوں کو پیسہ منتقل کیا جا رہا ہے 2135 ارب کے لگ بھگ، وہ بھی پچھلے سال سے کہیں زیادہ ہے، اور صوبوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ زیادہ وسائل دستیاب ہوں گے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کو انڈر ٹیک کرنے کے لیے۔ یہ دوسری، اور ہماری تیسری ترجیح جو ہے اس بجٹ میں وہ ہے مہنگائی کا مقابلہ کرنا، کیونکہ اس وقت ہمارا جو بہت بڑا چیلنج رہا ہے اس پورے سال میں وہ رہا ہے مہنگائی۔ آٹا، چینی، گھی، یہ روز مرہ کی جو چیزیں تھیں، اس میں ہم کس طرح ہم کمی لا سکتے ہیں یا ٹھہراؤ پیدا کر سکتے ہیں، اور ایک اس میں ٹھہراؤ پیدا کریں، اور دوسرا جو عام شہری ہے اس کی قوت خرید میں اضافہ کریں۔ اس کی جب پرچیزنگ پاور بڑھے گی تو جو چیزیں مہنگی بھی ہیں وہ خرید پائے گا، جب اس کی پرچیزنگ پاور کم ہوگی تو وہ نہیں خرید پائے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اب جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو پر کیپٹا انکم نہیں خرید پائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ اب جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے اس میں بھی اضافہ دکھائی دے رہا ہے، اور پر کیپٹا انکم میں اب ایک خیال ہے کہ $200 فی کس اس میں اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ جو تقریباً 1300 رفلی، میں کہہ رہا ہوں رفلی جو $1300 پر کیپٹا ہماری انکم تھی، اب وہ انشاءاللہ ہو رہی ہے 1500، اور اس کو آگے لے کے جانا ہے تاکہ جب پرچیزنگ پاور بڑھے گی تو اس سے وہ مہنگائی کا بہتر مقابلہ کر سکیں گے۔ اور دوسرا، قیمتوں میں ہم نے ٹھہراؤ لانا ہے۔ کس طرح؟ ٹیکس کی مراعات، بہتر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، یوٹیلیٹی سٹورز کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنا، اور وہ ایریاز جن کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے ان پر کنٹرول۔ ہم پر بڑا پریشر تھا کہ بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں، ٹیرف بڑھایا جائے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بہت بحث تمیز کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں پر بجلی کا مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ لوگ پہلے بہت بوجھ اٹھا رہے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب بجلی میں ہم اضافہ کریں گے ٹیرف میں تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا کاسٹ آف پروڈکشن پر۔ جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو ہماری جو اشیاء ہیں جو ہم پیدا کرتے ہیں ان کی جو کمپیٹیٹو ایج ہے وہ ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ تو ہم نے پریشر کے باوجود بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی، ہم نے پریشر کے باوجود پیٹرولیم کی قیمتوں میں ٹھہراؤ رکھا ہے، اور ڈیزل کی قیمت کو کم کرنے کا، جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے ٹرانسپورٹیشن پر، فریٹ کاسٹ پر، ٹریکٹرز پر، اس کو ہم نے کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے ٹیکسز، انکم ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہیں کیا، تاکہ سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہیں کیا بلکہ کمی کی ہے، اور اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے مہنگائی پر۔ اور دوسری جو اللہ کا کرم ہوا ہے، جو روپیہ ہمارا دن بدن گر رہا تھا اور ڈالر چڑھ رہا تھا، اس میں نہ صرف ٹھہراؤ آیا ہے، اس میں بہتری آئی ہے، روپی نے باؤنس بیک کیا ہے۔ تو اس کا بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں قدرے ہماری مدد ہوگی۔ تو یہ تین جو ہماری پلرز ہیں، گروتھ، ڈیولپمنٹ اینڈ کنٹینمنٹ آف انفلیشن، جس کو افراط زر کہتے ہیں اردو میں، یہ ہماری بجٹ کی حکمت عملی رہی ہے، اور امید ہے کہ اس حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے اگلے مالی سال میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 4.8% گروتھ فگر حاصل کریں گے، تقریباً انشاءاللہ 5 کے قریب ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے اگلے سال اس میں مزید بہتری ہم لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
میں عرض کر رہا تھا ہماری جو ترجیحات ہیں اس میں ہم نے ترجیح دی ہے ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر کو، اور اس میں ہم نے جو اپنا روڈ انفراسٹرکچر ہے اس میں مزید بہتری ہم لا رہے ہیں. سڑکیں نئی بھی آ رہی ہیں، جو ایگزسٹنگ ہیں ان کی مرمت کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، اور 3-4 میں موٹے موٹے منصوبوں کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں جس کا امپیکٹ ہوگا. ایک ہماری جو آپ نے دیکھا کہ ملتان تا سکھر تو بن گئی، حیدرآباد کراچی تا حیدرآباد بنی ہوئی تھی، بیچ میں ہمارا پشاور کو کراچی سے موٹر وے کنیکٹ کرنے میں ایک جو بیچ میں ٹکڑا گیپ تھا وہ تھا ہمارا سکھر تا حیدرآباد. اس بجٹ میں ہم نے سکھر تا حیدرآباد کے لیے رقم مختص کی ہے، اور انشاءاللہ جب یہ ٹکڑا مکمل ہو جائے گا تو پھر کراچی سے لے کے پشاور تک پورا ملک جو ہے وہ موٹر وے سے کنیکٹ ہو جائے گا. اسی طرح ہم نے ایک اور امپورٹنٹ ایریا جو ہمارا ایکسپورٹ کا شہر ہے سیالکوٹ تا کھاریاں موٹر وے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ اس کے لیے رقم رکھی گئی ہے. اسی طرح کوئٹہ چمن کراچی ہائی وے اس کے لیے رقم مختص کی گئی ہے. پھر بہت پچھلے دنوں میں کہا گیا وہ جی سندھ کو صرف نظر کیا گیا، ہرگز نہیں. کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، اور کراچی کے لیے ایک خطیر پیکج بھی دیا گیا ہے، اور اس میں کراچی کی سرکولر ریلوے کے لیے ایک رقم مختص کی گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے. اسی طرح جو ہمارا KPT ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ، اس کے لیے فریٹ کوریڈور، تاکہ جو بحری جہاز آتے ہیں، سامان باہر سے آتا ہے، اس کی آسانی سے اپ کنٹری اس کو بھیجنے کے لیے جو دقتیں تھیں تو وہ فریٹ کوریڈور جو ہے اس کو بنانے کا پروگرام ہے. پھر ML1 ریلوے جو منصوبہ ہے وہ چین کے ساتھ اس کی گفت و شنید ہو چکی ہے، اس کے ساتھ نیگوزیشن آگے چل رہی ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ان فیزز ہم اس کو بھی آگے لے کر چلیں گے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا، ایک ہماری ہے اپنا ترجیح ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن، اور اس کے لیے ہم نے 244 ارب روپیہ مختص کیا ہے. دوسری ہماری ترجیح ہے انرجی پہ ہم نے 118 ارب روپیہ اس کو ہم مختص کر رہے ہیں، اور انرجی پہ بھی ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے رینیوبل انرجی پہ، جس کو گرین انرجی کہتے ہیں. اللہ نے آپ کو پانی دیا ہے جو ہم ضائع کر رہے تھے، تو اب ہم پن بجلی اور سولر کا سہارا زیادہ لینا چاہتے ہیں، تاکہ بجلی جو بہت مہنگی ہے اس کو کنٹرول. This half-hourly clock is brought to you by P. Sabroso, the chicken specialist. And General Tyre की नई powerful पहचान GTR. Every journey has a destination. Introducing Sabroso Tenderlicious Chicken Breast. ٹینڈر اور جوسی چکن بریسٹ کے ساتھ اپنی ریسیپی تیار رکھو وکٹری کی. Sabroso, the chicken specialist. ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے، جس سے کہ جو واٹر اویلیبلٹی ہے ہماری زراعت کے لیے وہ بہتر ہوگی، اور ہماری پروڈکشن اور ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اس میں بہتری آئے گی. پھر ایک اور چیز آپ نے محسوس کی ہوگی کہ کچھ علاقے ملک کے ایسے تھے بہت ترقی کر گئے، اور کچھ علاقے تھے جو پیچھے رہ گئے، پسماندہ رہ گئے. تو ہم نے ایک نیا کانسیپٹ اس بجٹ میں رکھا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ریجنل ایکولائزیشن. اگر ایک علاقہ بہت آگے چلا گیا ہے اور ہمارا یہ جو ہے جنوب ہے، یا ہمارا ملتان ہے، دیرہ غازی خان ہے، رحیم یار خان ہے، اچ ہے، یہ پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہم ان بیکورڈ ایریاز پر فوکس کریں. بلوچستان ہے، سدرن بلوچستان کے لیے ایک اسپیشل پیکج دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے میں جو
पुराना जो फाटा का इलाका था, जो अब खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया है, उसके लिए एक खतीम रकम 54 अरब रुपया रखा गया है। गिलगित बल्तिस्तान रिमोट एरिया, नॉर्दर्न एरियाज, उसके लिए एक खतीर रकम रखी गई है ताकि रीजनल इक्वलाइजेशन हो। वो इलाके हम चाहते हैं पूरा मुल्क तरक्की करे ना, चंद आइलैंड्स ना हो ऑफ प्रॉस्पेरिटी और बाकी जो है पूरा मुल्क जो है वो अंधेरों में ना डूबा रहे। तो ये रीजनल इक्वलाइजेशन के लिए भी हमने 100 अरब उसके लिए मुख्तस किया है। फिर स्पेशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें आपके सोशल सेक्टर्स आ जाते हैं और सर्विस डिलीवरी को बेहतर करना है, उसके लिए खतीर रकम रखी गई है। क्लाइमेट मिटिगेशन, ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है और हमारी ज़राअत को मुतासर कर रहा है कि ये क्लाइमेट का जो एक मतलब एक चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का जो आप देख रहे हैं, एक इंटरनेशनल ग्लोबल इस पर बहस हो रही है, तो उसके लिए भी हमने रखा है। और जो प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं, प्रोडक्टिविटी पे हम जोर देना चाह रहे हैं। तो और बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं अगर बात करूं तो लंबी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमने हर तबके को इस बजट में रियायत दी है, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स हैं, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो किसान तबका है, चाहे वो ट्रेडर है। आपने देखा होगा ट्रेडर्स ने भी कल मैं देख रहा था कि इसको सराहा है और उनने अप्रिशिएट किया बजट को। और महदूद वसाइल के अंदर हमने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए भी बेहतरी के लिए सोचा है और उनकी तनख्वाहों में और उनकी पेंशन्स में भी 10% इजाफे का ऐलान किया है। तो ऑन द होल मैं समझता हूं कि ये बजट अप्रिशिएट किया जा रहा है और उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह मंडे के दिन यानी कि परसों जो हमारा पंजाब का बजट आएगा, जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा का बजट आएगा और जो हमारा हलीफ दोस्त हैं बलूचिस्तान के उनका आएगा, वो भी इसी फलसफे को सामने रखते हुए अपने जो महकमे हैं, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, जो 18वीं तरमीम के बाद टोटली सूबों के कंट्रोल में आते हैं, डिवॉल्व हो चुके हैं, तो उस पे भी अपनी तरजीहात का वो जिक्र करेंगे। एक खुशाइंद बात जो हमारे लिए है कि इस साल पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा और पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा जनूबी पंजाब का अलहदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान किया जा रहा है। और सालाना तरक्याती प्रोग्राम की 2 कापियां छपेंगी, एक जनूबी पंजाब के लिए, एक शुमाली पंजाब के लिए। और जो रकम जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस की जाएगी उसको किसी और इलाके में मुंतकिल न करने की पाबंदी लगा दी गई है, जिसको रिंग फेंसिंग कहते हैं। जनूबी पंजाब का जो पैसा है वो अब जनूबी पंजाब पर ही लगेगा। फर्ज कीजिए एक प्रोजेक्ट आपने जनूबी पंजाब का दिया है, उसमें स्टे ऑर्डर आ जाता है या कोई और रुकावट आ जाती है और वो काम आगे नहीं चल पाता और वो पैसा जो है आपके पास वो सर्फ नहीं हुआ, तो वो पैसा मुंतकिल होगा तो किसी जनूबी पंजाब के मंसूबे के लिए होगा, न कि बाहर के इलाके के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और ये भी अर्ज करता चलूं कि जो मालूमात हमने ली हैं तो मुझे बताया गया है और ये चीफ मिनिस्टर हाउस ने इस बात को कन्वे किया है कि इंशाअल्लाह 14 तारीख को यानी कि 14 जून को, आज है ना जी 14 जून को जो हमारा साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट है, इसका जो प्री क्वालिफिकेशन जो है कॉन्ट्रैक्टर्स की वो मुकम्मल हो जाएगी और इंशाअल्लाह 20 जून को इसका टेंडर जो है वो करने का उनका इरादा है। तो अब ये मैं मतलब है संगे बुनियाद तो वज़ीर आज़म रख गए, हम उनके शुक्रगुजार हैं, वो आए और रख गए, लेकिन अब वो उन्होंने हमें डेट्स दी हैं कि इस तारीख को प्री क्वालिफिकेशन हो जाएगी और इस तारीख को इसका टेंडर हो जाएगा। मेरी इस पर बात भी हुई है और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब
ان سے بھی بات ہوئی ہے اور سی ایم ہاؤس کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے. تو یہ ایک خوشائند ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. شکریہ. آپ نے خود یہ کہا کہ بلکہ بجٹ میں بھی آیا کہ جنوبی بلوچستان، فاٹا اور گلگت بلتستان جو پسماندہ علاقے ہیں، بلکہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ پسماندہ علاقوں کے لیے اسپیشل جو ہے نا بجٹ رکھا گیا. تو وفاقی سطح پر جنوبی پنجاب کو پسماندہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس کے لیے کوئی علیحدہ بجٹ آپ نہیں، منصوبہ نہیں دیا؟ میں عرض کروں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو وفاق میں جنوبی پنجاب کے لیے پروجیکٹ نظر آئیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں رکھا گیا، بالکل رکھا گیا ہے. جنوبی پنجاب کے لیے آپ پہلے سے دیکھیں گے بڑھ کے رقم رکھی گئی ہے. آپ نے بڑا چیلنج قبول کیا ہے مہنگائی کا، لیکن ماضی میں جو روایت یہ ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو وہ مہنگائی جو ہے اپنے واپس مل جاتی ہے. آپ نے ایک مطلب نہیں بنایا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے 18ویں تدوین کے بعد صوبوں کا حق ہے کہ وہ مہنگائی پہ کنٹرول کریں، اور اس میں کون ذمہ دار ہے؟ اور میں کروں، دیکھیے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں. ہم جب تک اس کو اینالائز نہیں کریں گے ہم اس کا حل کیسے تلاش کریں گے؟ اگر آپ نے اپنے ڈالر کو آرٹیفیشلی پیگ کیا ہوگا اور آپ کے پاس اس کو مستحکم رکھنے کے لیے فوریکس ریزروز نہیں ہوں گے تو وہ دیر پا چیز نہیں ہے. اور جب ڈالر مہنگا ہوگا اور روپے کی قدر گرے گی تو مہنگائی کا طوفان آئے گا. نمبر 1، اس کا کوئی صوبہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ضلعی انتظامیہ اس کا کچھ نہیں کر سکتی. یہ ایک اوور آل آپ کی پالیسی ہے جس کو آپ کو دیکھنا ہوگا ملکی سطح پر، جس کو دیکھا گیا ہے اور اب اس میں ایک بہتری لائی گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مہنگائی کی وجوہات میں سے ہم نے ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا ہے کہ جو مہنگائی یکدم ہوئی ہے، یہ قیمتیں چڑھی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا اس وقت جو ایک جو طوفان آیا ہے اس میں انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ کمپیریزن کریں کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز جو ہیں